اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ہمارا جو درس تھا 14واں سبق نزول قرآن اور حفظ کے بارے میں جی وہ شروع ہوا تھا. گفتگو ہماری چل رہی تھی جی قرآن مجید کے نزول کے بارے میں تاریخ میں. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ بھائی اگر کوئی سنے ویڈیو کہ بھائی نزول قرآن کے بارے میں کتاب تاریخ ہے, نزول قرآن کے بارے میں یہ علوم قرآن کا گھنٹہ ہے یا تاریخ کا؟ نہیں جی, علوم قرآن کا نہیں, تاریخی کا ہے. لیکن کیونکہ تاریخ میں ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں, نبوت سے پہلے کے حالات بتا چکے, نبوت کا اعلان کے تک کے حالات بتا چکے ہیں, اب وہاں سے آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہو. وہ گفتگو ہے, تاریخی گفتگو ہے, نہ کہ علوم قرآن سے مخصوص کوئی خاص گفتگو. ٹھیک ہے, جیسے معجزے میں ہم نے قرآن کا بھی ذکر کیا تھا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ علوم قرآن نہیں, تاریخی اعتبار سے وہ گفتگو ہم نے کی تھی. ایسے ہی یہاں پر نزول قرآن کی جو ہسٹری ہے کہ کب ہم نے بتایا تھا کہ 40 سال کی عمر میں 27 رجب کو آپ نے بعثت ہوئی آپ کو, ہمارے نبی کو. نہیں ہلو, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے, آواز صحیح آ رہی ہے. تو گفتگو کہ ہمارے پیغمبر نے جب بعثت ہوئی 27 رجب کو سن کتنی, 611 ہجری, تو کیا بات ہوئی تھی؟ ہاں, تو سب سے پہلے کیسے پتہ لگا تھا؟ آیت کچھ شروع کی 5 نازل ہوئی تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو وہ نازل ہونا شروع ہوا. جی اسی کے بارے میں کہ آپ کے اوپر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی, پھر اس کے بعد 3 سال تک کچھ نازل نہیں ہوئی آیتیں, قرآن نازل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو نازل شروع ہونی تو 20 سال تک, 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا, گننا چاہیے, حساب لگائیے. 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات و شہادت ہوئی, کتنے سال بنے بولیے؟ میتھ بھی نہیں آتا, 40 اور 63 23 سال نہیں بنے جی؟ ہلو ہلو, 40 سے 63 کتنے سال بنے؟ 23 سال بنے. نہیں, 40 اور 23 63 ہوتے ہیں. 63 سال کی عمر میں آپ کی وہ ہوئی, لیکن 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی اور شہادت 63 سال کی. تو کتنے سال آپ کی نبوت میں رہے؟ 23 سال. 23 سال آپ کی تبلیغی زندگی جی بعثت کے بعد رہی. ان 23 سال میں تو قرآن تو پہلے دن نازل ہوا تھا بعثت کے, تو پھر آخر تک 23 سال میں قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کی مدت میں تدریجاً پیغمبر پر نازل ہوا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب بعثت ہوئی تھی تو شروع میں 5 آیتیں نازل ہوئیں, اس کے بعد 3 سال تک آیتیں نازل نہیں ہوئی. بس آپ نے تبلیغ کی اپنے اقربا اور اعزا کو, کیونکہ پہلا حکم کیا تھا؟ اپنے رشتہ داروں کو وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. تو 3 سال تک آپ اسی طریقے سے تبلیغ کرتے رہے. دعوت ذو العشیرہ کا آپ نے پڑھائی ہے, پورا انتظام کیا, سب کچھ اپنے رشتہ داروں کو پہلے پیغام دیا. جی لہذا اس وجہ سے کہا ہے انہوں نے کہ 20 سال کی مدت میں, کیونکہ 40 سے 43 تک شروع کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد 3 سال تک آیت, اسے زمان فترت کہا جاتا ہے, زمان فترت. یہ قرآن علوم قرآن میں دھوپ میں لیٹ رہا ہے نا, نزلے کا ہوا سکون ملے گا. جی تو 20 سال, 20 سال تو 20 سال شروع کے 3 سال بعثت کے بعد آپ نے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. آپ اپنے رشتہ داروں اعزاء و اقربا کو تبلیغ کرنے میں, حالانکہ بعثت سے پہلے بھی آپ تبلیغ کرتے تھے, لیکن عنوان اس ٹائم نبوت بعثت نہیں ہوئی تھی, ایسے ہی کیا کرتے تھے. لہذا شروع کے 3 سال بعثت کے بعد 3 سال تک آپ کی دعوت کیسی رہی؟ مخفی. مخفی یعنی بولیے پوشیدہ طور پر اپنے خاص کچھ خاص لوگوں کے ساتھ رہی, خاص لوگ, خاص رشتہ دار اور
ایک خاص گھر میں چھپ چھپ کے مخفی طور پر آپ کی تبلیغ رہی. 3 سال کے بعد آیت نازل ہوئی کیا؟ فاصدع ما تؤمر. اب جو کام کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کھلم کھلا کیجئے، یعنی اب تبلیغ آپ کی عام ہو جانی، عام کر دیجئے. جی لہٰذا 3 سال شروع میں کیا ہوا؟ جب آپ کو بعثت ہوئی، شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ مخفی طور پر 3 سال تک تبلیغ کرتے رہے اپنے کچھ خاص لوگوں کو، بس جن لوگوں کے اوپر امید تھی، ٹھیک ہے، انہی کو تبلیغ کرتے رہے. ہاں ذوالشیرہ اس وقت اعلان نہیں ہوا ہے. کبھی آپ سوچے کہ نبوت کا اعلان ہوتے ہی دعوت ذوالشیرہ ہوئی اور اپنے گھر والوں کو پیغام دیا ہو، یہ ہوا نہیں. بس آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ نبی ہیں، جناب خدیجہ کے نبوت کی بعثت ہو گئی ہے جناب خدیجہ کو اور جناب ابو طالب، یہی لوگوں کو پتہ تھا. باقی بس آپ مخفی طور پر اپنے خاص افراد جمع کر کے کسی ایک گھر میں، تاریخ میں ثبت ہے کس گھر میں جمع ہوتے تھے، وہاں پر 3 سال تک مخفیانہ طور پر آپ کی تبلیغ جاری رہی. پھر اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی فاصدع ما تؤمر، جو تمہیں کہا گیا اعلانیہ کیجئے. لہذا پھر آپ نے دعوت ذوالشیرہ کا انتظام کیا. پہلے رشتہ داروں کو وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، سب کو جمع کیا. پھر آپ نے اعلان کیا میں نبی ہوں. کیا کیا؟ آپ اگر آگے جا کے شاید اس میں ہی بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے کعبے وہاں پر مکے میں یہ رواج تھا، نیم تھا کہ جب کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ بالکل صبح اس میں آیا تھا، کہیں میں آیا تھا، کہیں تو آیا اسی میں جناب پیچھے نہیں آیا اس میں، آپ نے بتایا تھا اس کتاب میں نہیں تھا وہ. جی تاریخ کی کوئی اور کتاب میں. جی آپ نے بتایا تھا کہ پہاڑ پہ جانے. ہاں، تو آپ نے کیا کیا وہاں کھڑے ہو کر؟ تو وہ لوگوں کا کیا نیم تھا؟ یا آپ نے وہاں جا کر اونچے ٹیلے پہ جا کر صفا پر یا مروہ پر کون سے پہاڑ پہ جا کر آپ نے آواز لگائی یا صباحا، یا صباحا. صباحا صبح کو کہتے ہیں ویسے. تو یہ جیسے آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جب خطرہ ہوتا ہے تو سائرن بجاتے ہیں. ہاں، اس زمانے میں یہ ایک طرح کا سائرن تھا، الرٹ تھا، خطرے کی گھنٹی تھی. جب دشمن کا حملہ ہونے والا ہوتا تھا، ایک دم سے پتہ لگتا تھا تو ایک دم سے چلا پڑتے تھے یا صباحا، کیونکہ حملے اکثر رات تڑکے میں یا صبح میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ کوڈ ورڈ اسی وقت بولا جاتا تھا جب دشمن کا کسی کا حملہ یا کچھ ایسا خطرہ پیش آتا تھا. تو جب رسول نے یہ اعلان کیا، آواز لگائی یا صباحا، سارے نکل کے جب پبلک آ گئی، جمع ہونی شروع ہو گئی. یا صباحا، کیا ہو گیا، کہاں سے حملہ ہو گیا، کیا ہو گیا. پبلک آپ کے پاس آ کے جمع ہو گئی. جب پبلک جمع ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اے مکے والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ادھر سے دشمن فوج لے کے آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ کر دے گا، تو کیا میری بات پہ یقین ہے آپ کو؟ کیونکہ جی آپ کو آج تک ہم نے غلط بیانی سے کام لیتا ہوا نہیں دیکھا. آپ اگر کہیں گے خطرہ ہے تو ہم مان لیں گے خطرہ ہے. تو پھر کیا کہا آپ نے؟ تو پھر جان لو میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں. ایسے عذاب ہے، قیامت ہوگی، بروں کو یہ ملے گا اور میں نبی ہوں. پہلے اقرار کرایا، سب نے کہا ہاں ہم مان لیں گے آپ کی بات جو بھی کہیں گے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر جب آپ نے یہ کہا کہ میں قیامت سے ڈرانے آیا ہوں تمہیں، میں نبی ہوں، تب جا کے ابو جہل نے گڑبڑ کرنی شروع کی اور کیا. بہرحال پھر وہ بات کی بات ہے. بہرحال تو شروع کے 3 سال آپ کی دعوت مخفیانہ طور پہ تھی. دعوت یعنی دین کی تبلیغ اور اللہ کی طرف بلانا. پھر اس کے بعد 20 سال جو بچتے ہیں 43 سے 63 20، ان 20 سال کی مدت میں قرآن مجید تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ پیغمبر پر نازل ہوا. جیسا موقع محل ہوتا تھا، کبھی آیت، کبھی کچھ آیتیں، کبھی سورہ نازل ہوا. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قرآن میں کتنے 114 سورے ہیں. توبہ کو چھوڑ کر سب میں بسم اللہ ہے. بڑے سوروں کو طوال اور چھوٹے سوروں کو قصار کہا گیا. کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی سورے. مکی میں نے بتایا تھا یہ معیار الگ الگ ہیں. کسی نے مکی کہا ہجرت سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا، چاہے کہیں نازل ہوا ہو، چاہے مکے میں نازل ہوا ہو، چاہے کسی اور شہر میں یا کسی اور علاقے میں نازل ہوا ہے، وہ مکی ہے. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا چاہے وہ
मदनी है, चाहे वो मक्के में ही क्यों ना नाजिल हुआ हो। कुछ ने कहा कि जो मक्का और अतराफ मक्का में नाजिल हुए वो मक्की, जो मदीना और उसके अतराफ में नाजिल हुए वो मदनी। कुछ ने कहा जिसमें डराने की, कयामत, इन चीजों के बारे में हो वो मक्की, और जिनमें अहकाम वगैरह ये चीजें बयान हो मदनी। बहरहाल अलग अलग मिलाकर मेयार है, वो उलूम कुरान में पढ़ने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद आज यहाँ से दर्स है हमारा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को तहरीफ और तब्दीली से महफूज रखने की हद दर्जा कोशिश की है, और इसी मकसद के तहत उन्होंने 3 अहम काम अंजाम दिए हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहला काम, अगर तहरीफ के बाद क्या बोला आपने? तहरीफ और तब्दीली। तहरीफ, तब्दीली, जी इससे पहले वाला वर्ड। पैगंबर अकरम ने कुरान मजीद को तहरीफ और तब्दीली से बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए हद दर्जा कोशिश की है, इसलिए आपने 3 अहम काम अंजाम दिए हैं। पहला, कुरान में कोई तहरीफ ना हो जाए, ये कोई बदल ना दे, इसके लिए, इससे बचाने के लिए आपने 3 काम अहम। जो आयत भी पैगंबर पर नाजिल होती थी आप क्या करते थे? आप उसे फौरन दोहराते थे और तिलावत करते थे, और हमेशा हमेशा के लिए अपने हाफजे में आप महफूज कर लेते थे, हिफ्ज कर लेते थे। और जी जहां फरामोशी का गुजर नहीं था, आप भूलते नहीं थे, लिहाजा जब आयत नाजिल होती थी आप उसे दोहराते थे, क्योंकि इस्मत फरामोशी से माने होती। इस्मत जहां होती है वहां फरामोशी नहीं होती, इसलिए आप उस आयत को दोहरा लेते थे। कुरान फरमाता है हम तुम्हें कारी बनाएंगे ताकि उसे फरामोश पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने और उसकी तकरार पर खास तवज्जो रखते थे, पढ़ते थे, तकरार करते थे, और हर मुनासिबत से उसकी तिलावत भी, और अहकाम, अखलाकी मसाइल, मौइज़ाए नसीहत और दीगर मुनासिबतों से खुतबों के ज़िम्न में आयात की तिलावत करते थे। जब आप खुतबे देते थे तो आप उन आयात की तिलावत करते थे। नीज वाजिब और मुस्तहब नमाजों में उनकी क़राअत फरमाते थे, वाजिब और मुस्तहब नमाजों में उन आयतों की, उन सूरों को तिलावत करते थे, बल्कि रोज़ाना कुछ न कुछ आयात की तिलावत करते थे, बिलखुसूस माह रमज़ान मुबारक में। माह रमज़ान रसूल खुदा बावजूदी के किसी दुनियावी मकतब से तालीम याफ्ता नहीं थे जी। आपने दुनिया के किसी मकतब मदरसे में थोड़ा ही पढ़ा था, नहीं, फिर भी कुरानी आयात आपको हिफ्ज़ थी, और नुज़ूल कुरान के मुताबिक पढ़ने और जिब्राइल से कुरान हासिल करने और उसे लोगों तक पहुंचाने में मासूम और ख़ता से आप बरी थे जी। आप जिब्राइल से आयात लेते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, इसमें कोई ख़ता नहीं। जो सूरे और आयात रसूल खुदा पर नाजिल हुई थी असहाब के लिए पढ़ते थे, उन्हें और क्या कहते थे, और उनसे ताकीद करते थे कि इन्हें खूब अच्छी तरह याद कर डालो। और उस जमाने में लोगों के हाफ़िज़े बड़े कवि थे, एक एक बार सुन के याद हो जाता था उन्हें। मुसलमान भी नुज़ूल आयात का इंतजार करते थे, आयत नाजिल होने का इंतजार करते थे मुसलमान, और उससे खुशहाल और शाद होते थे, खुश होते थे, और उनकी कोशिश ये होती थी कि कुरान को अज़बर यानी और रवान अंदाज में याद कर डाले, पूरा और अच्छे से याद कर डाले। लिहाजा पैगंबर अकरम भी इसके लिए आप खास एहतमाम करते थे, और इस बात की कोशिश करते थे कि असहाब जो भी आयत जी जो भी याद करें सही याद करें, और हफ़ाज़ भी, हाफिज भी जो आयात हिफ्ज़ करते थे रसूल खुदा के सामने पढ़ते थे। ये नहीं है कि अपने हिफ्ज़ करके बस खामोश बैठ गए, नहीं, रसूल को सुनाते थे ताकि पता रहे कि कुछ गलती तो नहीं हुई है, ताकि गलती की तस्हीह हो जाए, इस्लाह हो जाए, या सही होने की तस्दीक हो जाए कि हाँ सही है। लिहाजा इस तरीके से असहाब ने पूरे कुरान की या बाज़ को सही तौर पर याद किया। इसीलिए कुर्रा के दरमियान सिर्फ 7 आदमियों ने शोहरत पाई, कारियों के दरमियान 7 कारी मशहूर हुए। सीयूती लिखते हैं कि पैगंबर के सामने पढ़ने वालों में सिर्फ 7 आदमियों ने शोहरत पाई, उस्मान, अली इब्न अबी तालिब, उबय, ज़ैद बिन साबित, इब्न मसूद, अबू दरदा और अबू मूसा अशअरी जी। उस्मान, अली इब्न अबी तालिब, उबय बिन काब, ज़ैद बिन साबित, इब्न मसूद, अबू दरदा और अबू मूसा अशअरी, 7 लोग, 7 कारी पैगंबर के सामने तिलावत करने वाले। चूंकि रसूल खुदा इस बात पर काफ़ी ताकीद करते थे, लिहाजा बहुत सारे असहाब ने कुरान का कमोबेश कुछ ना कुछ हिस्सा याद कर लिया, और उन्हीं के दरमियान कुछ लोगों को ये तौफीक हुई
کچھ توفیق ہوئی تو پورا قرآن انہوں نے ازبر کر لیا، یعنی حفظ کر لیا، جنہیں قراء یا حافظان قرآن کہا جاتا تھا۔ قاریوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے قاری تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ سیوطی قرطبی سے نقل کرتے ہیں، سیوطی راوی ہیں یہ، قرطبی بھی، ان سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں، کون سی جنگ تھی؟ جنگ یمامہ میں 70 قاری، اور پیغمبر کے زمانے میں جنگ معونہ کے موقع پر بھی اتنی ہی تعداد میں قاری مارے گئے تھے جنگ میں۔ تو سوچئے کہ جب 70 مارے گئے تھے دو جنگوں میں 70 تو کتنے قاری ہوں گے؟ ان عبارتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قاریان قرآن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دو جنگوں میں 140 کی تعداد میں مارے گئے، جنگ یمامہ اور پیغمبر کے زمانے میں جنگ معونہ میں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ مقتولین پورے قرآن کے حافظ تھے یا بعض قرآن کے حافظ تھے، قاری تو تھے، حافظ پورے تھے یا آدھے تھے، یہ معلوم نہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ پورے قرآن کے حفاظ کی تعداد اس سے کم تھی، پورے قرآن کو حفظ کرنے والوں کی تعداد قاریوں سے کم تھی۔ شیخ عبدالحی قطانی لکھتے ہیں رسول خدا کے زمانے میں پورے قرآن کے حافظوں کی تعداد 10 تھی، یعنی قاری تو بہت تھے، حافظ علی بن ابی طالب علیہ السلام، عثمان، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو درداء اور زید بن ثابت، ابو زید انصاری، تمیم داری، عبادہ ابن صامت اور ابو ایوب، یہ لوگ 10 لوگ جو ہیں وہ کل قرآن کے حافظ تھے۔ تو رسول نے قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے پہلا کام کیا کیا کہ آپ اسے دہرا کے اپنے ذہن میں حفظ کرتے تھے، اوروں سے بھی حفظ کراتے تھے تاکہ قرآن محفوظ رہے، عدل بدل نہ ہو جائے، زبر زیر یا یہ چیزوں کی کمی نہ ہو جائے، معنی لفظ نہ بدل جائے۔ نمبر 2 کے بجائے 3 کیوں پڑھ رہا ہے؟ دوسرا کام یہ کیا نا، تو تیسرا کہاں سے ہوا؟ تیسرا کام یہ ہوگا، آگے ہوگا، ہے بھی یا نہیں؟ تیسرا تو دوسرا کام کہاں ہے؟ دوسرا جی تیسرا ہے، اور اس کے بعد اس زمانے میں کاغذ کیا؟ نہیں بھائی، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، دوسرا ہے، نمبر نہیں ڈالا ہے، یا تو یہاں ہے، دیکھیے یہ نمبر 2 ہونا چاہیے، یہ نمبر 2 ہونا چاہیے۔ پہلا کام خود دوہرا کے خود حفظ کرتے تھے، دوسرا کام اصحاب سے حفظ کراتے تھے، اصحاب سے حفظ کراتے تھے، اور تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کتاب اور تدوین، اس کو لکھواتے تھے۔ وہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔